جاتا ہے اور 7 ستمبر 1974 یوم تحفظ ختم نبوت کے نام نال یاد کیتا جاتا ہے۔ میں اج اس جمعے کی نشست دے اندر ختم نبوت دے حوالے دے نال 2-4 گلاں تہاڈی خدمت وچ عرض کراں گا اور آخر کے اندر 1974 دی تحریک دا کچھ پس منظر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرن تو بعد انسانیت کی رشد و ہدایت واسطے انسانیت نو جاہلیت دے اندھیریاں دے وچوں نکال کے ہدایت دی روشنی دے وچ لیان واسطے جڑیاں ہستیاں دا انتخاب کیتا، جنہاں نو چنیا، انہاں نو اللہ دے پیغمبر اور رسول کہندے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر اور رسولاں دی ابتدا جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع ہوئی۔ اللہ دے پیغمبر اور رسولاں دی ابتدا جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع ہوئی، چونکہ جس چیز دی ابتدا ہوندی ہے او دی ایک کی ہوندی ہے، اوکھا سوال پوچھ بیٹھا سارے بولو، جس چیز دی ابتدا ہوندی ہے او دی ایک انتہا ہوندی ہے۔ انسانیت واسطے جنہ نبیاں اور رسولاں دی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو شروع کی تھی، انہاں ہی نبیاں اور رسولاں دی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی۔ ختم نبوت ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جدا انکار بندے نو دائرہ اسلام تو نکال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو ختم نبوت دے اتے استقامت نصیب فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ حضور علیہ السلام نے خط بھیجیا، کہنے لگے میں مسلمہ نے لکھیا خط دے اندر، میں تہاڈا کہنا تاں مناں گا جے اگر اپنے تو بعد مینوں اپنا خلیفہ مقرر کر کے جاؤ گے، میں تہاڈے تو بعد تہاڈا خلیفہ ہاں، میں بھی نبی ہاں معاذ اللہ تعالی، جنی ادھی زمین تہاڈی ہے ادھی میری ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواب وچ لکھیا، تو ادھی زمین دی گل کرنا ہے، تینوں ایتھوں ککھ وی نہیں لبڑا، کیونکہ دین والی میری ذات بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کدی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ خط بھجوایا، جائے خط لے جا۔ صحابی رسول گئے مسلمہ کول، انج پرا دربار لگا ہے۔ کسی کی حقانیت کی یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ دے نال بندے ہی بڑے، یہ کسی کے سچے ہونے کی دلیل ہے نہیں۔ مسلمہ کول گئے، انہیں خط ویکھیا،
بڑا گسا انہوں چڑھیا تے جڑے صحابی لے کے آئے سن انہوں کہندے نے مسلمہ کہندہ ہے تو کہہ کہ میں سچا ہوں تو کہہ تے صحابی رسول کہندے نے جنہوں کملی والا جھوٹا آکھے جنہوں میرا سونا جھوٹا آکھے میں انہوں سچا کیویں کہہ سکتا اچھا ایک انگلی کٹ دیتی گئی کیا میں سچا نہیں کہنا دوسری انگلی کٹ دیتی گئی کیا میں سچا نہیں کہنا تیسری انگلی کٹ دیتی گئی کیا میں سچا صحابی رسول کہتے نے تو تے کلی کلی انگلی کر کے کر رہے میں اولا کلمہ پڑھے جنہوں امام الانبیاء سید الکونین والمرسلین خاتم النبیین کہتے ہیں اگر تو میرے جسم میں ٹکڑے بھی کر دے گا پر میں اے نہیں کہہ سکتا کہ تو سچا اس صحابی کی زبان پھر بھی اعلان نہیں کرے گی کہ کائنات کے اندر خود قیامت آ سکتی ہے پر مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ میں سچا ہوں انہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے ٹکڑے کر کر کے شہید کر دیتا گنجائش موجود تھی جان بچانے کے لیے جائز تھا کوئی کلمہ ایسا کہہ دیں دے کہ جدے نال جان بچ جاندی پر انہ دی تربیت حضور نے کی تھی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحان اللہ رب کہندا ہے جدوں کلمہ پڑھ لیندے نے نا کلمہ تے تساں بھی پڑھیا ہے کلمہ میں بھی پڑھیا ہے تے پھر انہاں دے پڑھن دے کیا کہنے جنہاں ڈائریکٹ پڑھیا ہوئے جنہاں ڈائریکٹ پڑھیا ہوئے میرے معزز سامعین باہر کیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو گیا حضور علیہ السلام دنیا کو تشریف لے گئے جب آپ کا وصال ہویا ہر پاس سے فتنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے والے کہندے نہیں جی ایسا نماز نہیں پڑھنی زکات دینے والے کہندے نے ایسا زکات نہیں دینی منکرین ختم نبوت نے بھی اپنا اپنا سر چک لیا کہندے نے جی اسی معاذ اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی نہیں مانتے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جماعتاں نو تشکیل دینا شروع کر دیتا تسی منکرین زکات ول جاؤ تسی منکرین ختم نبوت ول جاؤ جلیل القدر صحابی جڑے گل بعد وچوں کلر تلوار پہلو کٹ لیندے نے جنہاں نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہنے لگے یا امیر المومنین اتنے تے صحابہ موجود نہیں نے پیچھے کون رہے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے عمر جدوں تو اسلام وچ نہیں سے بڑا بہادر ہوندا سے اج جدوں اسلام نو تیری بہادری اور جرأت اور ہمت دی لوگ کہہ رہی ہے تے تو بزدلی دا مظاہرہ پہ کرنا مینوں قسم ہے اس رب دی جنہاں صفات کے اندر اللہ نے لگائی رکھی ہوئی ہے مینوں قسم ہے اس رب دی جن نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر اقدس ختم نبوت کا تاج سجایا ہے مینوں قسم ہے اس رب دی جن نے مصطفیٰ کے چہرے دیا قسمہ کھدیا ہے اج اگر کوئی ایک کبھی اسلام نے کسے حکم نہیں منکر ہو جائے گا ابو بکر انہیں خلاف جہاد کرے گا اور ابو بکر اپنی جان کے دے سکتا ہے پر اسلام کے احکام کے پیچھے ایک اینٹ بھی
پوری امت کا جس مسئلے پر پہلا اجماع ہوا ہے وہ مسئلہ ہی مسئلہ ختم نبوت ہے. صحابہ کا جس مسئلے پر سب سے پہلا اجماع ہوا وہ مسئلہ ہے ختم نبوت. تو یار جان اونج بھی تے جانی ہے، جیڑا آیا انہیں جانے ہی جانا ہے. پر کڈے نصیباں دی گل ہے کہ جیڑا کملی والے دی حرمت تے قربان ہو جائے. وہ کڈا نصیباں والا کہ جنہوں حشر والے دن کوئی سوال کرے تو بڑے فخر نہ لاکھے کہ میں جان اپنے مصطفیٰ دے نامے لا دیتی سی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، ولی کامل حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اکثر یہ جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی ختم نبوت کا جس درجے میں بھی کام کیا سمجھ لو اس نے اپنی جنت کو بنا لیا. اس نے اپنی جنت کو بنا لیا. میرے معزز سامعین، اللہ تعالی ختم نبوت پر استقامت نصیب فرمائے اور آنے والے جو نوجوان نسل ہے اللہ تعالی اس کو اس قادیانی فتنہ سے محفوظ فرمائے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے دے باپ کوئی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں کہہ رہا ہے محمد کون ہے؟ فرمایا انہوں میرے نبی تے رسول کہندے نے. سب کون صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے محمد؟ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. رب کہتا ہے ذرا غور کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہتے ہیں کائنات دے اندر میرے 1,24,000 نبی دنیا تے آئے نے. آدم آ گئے تے بعد وچوں شیس علیہ السلام آ گئے. میں یعقوب نو دنیا تے بھیجیا پچھوں میں یوسف نو بھی دنیا تے بھیج دیتا. میں موسیٰ نو دنیا تے بھیجن تو بعد اپنے عیسیٰ نو بھی دنیا تے بھیج دیتا. ہر نبی جا کے اللہ کی وحدانیت دا اعلان کرتے رہنے. تے جدوں باری اونا دی آئی جنہاں نو آمینہ دا چند کہتے ہیں جدوں باری عبداللہ دے در یتیم دی آئی ہے. جدوں باری بدر تجا دی آئی. جدوں باری شمس و زہا دی آئی. جدوں باری سلطان دی آئی. جدوں باری ماہ جبی دی آئی. تے میرا بنے اعلان کر دیتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
رب کہتا میرے سونے میں آدم تا عیسیٰ نبیاں نو دنیا تے بھیج رہا ہاں پر ہن تیرے تو بعد میں نبی کوئی نہیں بھیجنا تیرے تو بعد میں مہر لا دیتی ہے علماء نے اج کر کے مثال عرض کی تھی جنہیں کوئی کسی لفافے کو بند کر دیتا جائے لفافے کو بندہ کھولے اندر وچ مقصودی چیز رکھ دے بعد وچ لفافے کو بند کر دیتا جائے تے لفافے کو بند کر تو بعد اودے اوتے مہر لا دتی جاندی ہے ہن نہ وچوں کوئی شے باہر آ سکتی ہے تے نہ باہروں لفافے دے اندر کوئی شے جا سکتی ہے رب کہتا ہے سونے اے جڑی نبوت ہے ہن اللہ نے اعلان کر دیتا ہے فلاکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے سونے میں تینو مہر والا بنا کے بھیج دیتا ہے اور تو آخری نبی دنیا تے بن کے آیا ہے اور قیامت آ سکتی ہے پر تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ کائنات والے آپ اعلان کر دے نظر آؤں گے کہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری کل پیام آئے توجہ کرنا اور کیا جب بھی کسی کیسا ذرا ختم نبوت دا پروانہ بن کے سوال لگ یار کیا جب بھی کسی کیسا تم جھٹ میں خط میں میرا دل کر رہا ہے میں ذرا اس شیر دے بریک را دینا تارے دل بدا جبدا زیادہ کرنا میں کیا میرے پروردگار جدوں بھی کسی قذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تیرا باپ پھر میدان میں جو پروانے کون آئے نہیں رب کہتے ہیں ذرا غور کرنا جدوں بھی کسی نے نبوت دا کملی والے بھی شاد تو بعد دعویٰ کیتا ہے پھر ختم نبوت دا پروانہ ابو بکر بن کے کھڑا ہو گیا ختم نبوت دا پروانہ عمر میدان بچ آ گیا ختم نبوت دا پروانہ عثمان تے علی تے حسن و حسین میاں میدان بچ آ گئے توجہ کرنا جدوں بھی کسی نے ختم نبوت دے انکار کر کے اپنی جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے پھر ختم نبوت دا پروانہ علامہ انور شاہ کا سنیری رحمت اللہ نے میدان میں آ گیا جدوں ختم نبوت دا انکار کر کے کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے پھر غلام غوث ہزاری رحمت اللہ نے آپ میدان میں نکلے اے میاں پھر شاہ نورانی شاہ میدان میں نکلے علامہ احسان رہی صحیح میدان میں نکلے علامہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ نے میدان میں نکلے صرف میدان میں نکلے بلکہ اعلان کر دیتا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ معلوم آ جائے تو آگی حرمت بھائی خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا جدوں بھی کسی نے ختم نبوت دا انکار کیتا ہے اور کیا جب بھی کسی قذاب میں
عنوان نبوتی کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوتی کے غلام آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اب قیامت تو آ سکتی ہے اور کوئی نبی آ سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی 100 آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث اس چیز پر دال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی آ سکتا اللہ اکبر یا حی یا قیوم. توجہ کیجئے، جب بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جھوٹا مانا جائے، اس پر تنقید کی جائے اور رسول اللہ کی تعریف بھی کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے معزز سامعین، میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک دور میں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی اٹھا، انگریز کا کاشتکار پودا تھا نا. ایک دن مرزا کے ماننے والوں نے اس سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مقرب فرشتہ آتا تھا وہی لے کر، تیرے پاس بھی کوئی فرشتہ آتا ہے؟ کہنے لگا ہاں، میں ایک بار غسل کر رہا سا تو میرے اتے وہی نازل ہوئی، میں واش روم تو باہر آ گیا تے باہر فرشتہ کھلوتا سی تے میں انہوں جا کے پوچھیا what is your name, what is your تے میرے فرشتے نے مجھ سے کہا my name is ٹیچی. میرا نام کی ہے ٹیچی. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. کیسی عقل ہے، جب اسلام کو چھوڑے تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ گڑ کی جگہ جہاں مٹی استعمال کرنی ہوتی تھی وہاں گڑ استعمال کرتا تھا، اور جہاں گڑ استعمال کرنا ہوتا تھا وہاں مٹی استعمال کرتا تھا. انگریز کا کاشت کردہ پودا تھا، وہی آتی تھی، لانے والا ٹیچی. ارے جو نبی، یاد رکھیے، میں مختصر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی زندگی امت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے نبی کی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ساری تقریر نہ میں سمجھانے پر قادر ہوں، بس بات کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے میں اتنی صلاحیت نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، لیکن اتنی بات تو آپ اپنے ذہن میں آسان رکھ سکتے ہیں کہ نبی کی زندگی بھی امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے.
اور نبی کی موت بھی، نبی کی موت بھی، نبی کی وفات وصال اور دنیا سے جانا بھی امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ اب قادیانی کی زندگی دیکھ رہے اور میرے مصطفیٰ کی زندگی دیکھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اتنی حسین، آپ اور میں جنیاں مرضی تسبیحاں پھیریے، جنہیں مرضی راتی اٹھ اٹھ کے سجدے کریے، یاد رکھیے ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ میرے دن کے کام جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میری رات کے جو کام ہے وہ لوگوں پر عیاں ہوں، لوگ اس پر آشنا ہو جائیں۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے کہ امت پر حضور کے دن بھی واضح ہیں اور حضور کی راتیں بھی واضح ہیں۔ یہ سارے بولو تے ہور گل کرا، حضور دے دن بھی واضح نے، حضور دیاں راتاں بھی واضح نے، پر دسن دی ڈیوٹی اللہ نے وکھو وکھ لائی ہے۔ دن دے سارے کم نبی دے یار دستے ہیں تے رات دے سارے کم نبی دیاں بیویاں دسنیاں نے۔ لکی چھپی کوئی شے نہیں۔ اب نبی کے لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ نبی کی روزہ مبارک وہی بنتا ہے جہاں نبی وصال کر جائے، جہاں نبی وصال کر جائے، جہاں حضور علیہ السلام فوت ہوئے، آپ اس دنیا سے گئے، حضور کو کہیں نہیں لے جایا گیا، کہیں نہیں لے جایا گیا، صحابہ آتے گئے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے گئے اور باہر نکلتے گئے، حضور کو کہیں لے جایا گیا۔ اب یہ کانا بے ایمان جو لانتی ہے، اس کی زندگی دیکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی تے جدو اے فوت ہویا لیٹرین گندگی اس کی اپنی کتابوں میں سارے قصے موجود ہیں۔ اس کو اٹھایا گیا، لجایا گیا، جا کے وہاں سپرد خاک کیا گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب وصال ہوا، صحابہ آتے گئے، درود پاک پڑھتے گئے، وہی حضور علیہ السلام کو روزہ مبارک میں مدفون کر دیا گیا، اور جہاں حضور علیہ السلام آج بھی مدفون ہے، اللہ نے اس جگہ کو جگہ نہیں رہنے دیا، جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ہے نبی کی شان، عظمت، مقام کہ جس جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نبیوں کا اس جگہ کو جگہ نہیں رہنے دیا بلکہ جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے ہی پشین گوئی فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يخرج لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک میرے بعد
30 کذاب نہ نکلے، ہر آ کر یہی کہے گا کہ معاذ اللہ تعالی میں کیا ہوں، میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ آگے بڑھ کے سمجھانا چاہتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور قیامت کی مثال ان 2 انگلیوں جیسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اور قیامت کی مثال ان 2 انگلیوں جیسی ہے، جیسے ان 2 انگلیوں میں کچھ نہیں ہے، جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اسی طرح میرے بعد کچھ نہیں ہے، صرف قیامت ہے۔ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن البنیانہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہی ہے جیسی ایک خوبصورت عمارت ہو، اسے بڑا ہی سجایا ہو، ڈیکوریشن کیا ہو، پوری عمارت تو بن چکی ہو، لیکن اس پوری عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، پھر اس عمارت کو جو دیکھنے والے ہیں آج اس عمارت کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ایک بچی ہوئی اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں اور تعجب یہ کرتے ہیں کہ اگر اس جگہ اینٹ آ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو سکتی ہے، اس کا حسن دوبارہ ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس اینٹ کی مانند ہوں، جب اس عمارت میں اینٹ کو لگا دیا، یعنی آخری نبی میں محمد آ گیا تو عمارت جو ہے مکمل ہو گئی، میرے آنے کے بعد نبوت مکمل ہو چکی ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، دوسرا کوئی نبی آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، علماء نے زور لگا لیا ہے، ہمت کر لی ہے، لیکن ہم اتنے وفادار ہیں کہ آج تک ہم سے شیطان نہیں چھوٹ سکے، ہم سے شیطان نہیں چھوٹ سکے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اکثر یہاں سے واپسی سفر پر بعض دفعہ لاہور جانا پڑتا ہے، ٹھوکر سے اتر کے یتیم خانہ چوک کی طرف جاتا ہوں، نیازی اڈا کراس کر کے، تو جاتے جاتے بائیں ہاتھ ایک شیطان کی بڑی فیکٹری نظر آتی ہے۔ قسم سے جب اس کو دیکھتا ہوں نا میں تو کیا بتلا کہ دل پہ کیا بیتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بس ختم۔ راج دیکھ لو، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی نظر آئیں گے۔ انہوں نے اپنی ساخت کو اس قدر مستحکم کر لیا ہے کہ آج ہم حق پر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ علماء نے اتنی قربانیاں دے کر ان بے ایمانوں کو غیر مسلم، آئینی طور پر غیر مسلم بنوا دیا ہے، ورنہ نہ جانے اس پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ کیا قربانی؟ بہاولپور میں ایک مقدمہ شروع ہوا، ایک عورت نے مقدمہ دائر کروایا کہ میرا شوہر قادیانی ہے، میری اس سے علیحدگی کروائی جائے۔ مقدمہ چل پڑا تو جو جج تھا اکبر خان، وہ تو پڑا ہوا تھا دنیا کا، اور بہاولپور کا جو بادشاہ تھا نواب زادہ بہاولپور،
اس کے پاس بھی سارا معاملہ پہنچا تو سب نے مل کر فیصلہ کیا یہ عام بات نہیں ہے، مسئلہ چھوٹا نہیں ہے۔ پھر اس مسئلے کے حل کے لیے ہندوستان سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا گیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے، اتنا مرض تھا کہ رات کو جب لیٹتے تھے اپنی چارپائی کے نیچے ایک بالٹی رکھتے تھے، صبح ہونے تک خون سے وہ بالٹی بھر جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود جب بھی پکارا گیا وہاں دارالعلوم دیوبند سے بہاولپور تک سفر کرتے تھے اور نبی کی اس بیٹی کو اس قادیانی سے علیحدہ کرنے کا پورا عزم کر چکے تھے۔ مقدمہ جب شروع ہو چکا تو جسٹس اکبر خان کو نواب زادہ بہاولپور نے بلایا اور اس نے بلا کر کہا، سرائیکی زبان میں کہا، کہنے لگا پتر فیصلہ تیانل کری تے فیصلہ انجدہ کری کہ قیامت والے دن سونے کے سامنے سانو شرمندہ نہ کرے۔ حضور کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، لیکن بحمداللہ تعالی جب عدالت میں معاملات ہوئے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قادیانی کے ساتھ سامنا ہوا، وہ بھی شاہ جی تھے، آل رسول میں تھے، خاندان سادات میں سے تھے۔ اللہ اکبر، قادیانی نے جاتے نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام احمد ہے، اور حوالہ کیا دیا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ کہنے لگا جی میرا قرآن ذکر ہے، اجازت نے کہا تیرا نام تے غلام احمد قادیانی ہے؟ کہندا جی نہیں اے غلام نال ایویں ہی ہے۔ شاہ جی دی باری آئی، شاہ جی نو جاجے نے پوچھے شاہ جی تہاڈا نام کی ہے؟ بطور حجت شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ۔ کیے شاہ جی تہاڈا نام تے عطا اللہ۔ شاہ جی کہنے لگے عطا نال ایویں ہی ہے، میرا نام ہے اللہ، تو میں اعلان کرنا میں ایسے جھوٹے قذاب نو نہیں بھیجیا۔ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں جب 7 ستمبر 1974 جب 1974 کی تحریک چلی، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، تو سرپرستی کس نے کی؟ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کے سرپرست تھے۔ ایک دفعہ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانے لگے اس مقدمہ کے لیے، بی بی نے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگے پتر بیمار ہے، پتہ نہیں انہیں بچنا کہ نہیں بچنا۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے پتر پیارا نہیں، میرے کملی والا بہتا پیارا ہے۔ سفر شروع کیتا، اڈے تے پہنچے نے، اطلاع مل گئی پتر فوت ہو گیا، جنازے ہی پڑھ لو۔ تے پیغام بھجوا دیتا پتر دا جنازہ فرض کفایہ ہے، محمد دی عزت نو بچانا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ عدالت میں بحث ہو رہی، جرا ہو رہی، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، دونوں طرف سے دلائل پیش کیے گئے۔ قومی اسمبلی میں مفتی محمود سبکہ رحمت اللہ علیہ، قائد جمعیت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، آپ کھڑے ہوئے اور بھٹو کو مخاطب کر کے کہا، کہنے لگا بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگا بھٹو صاحب یہ جو قادیانی بے ایمان تھا یہ آپ کو گالیاں دیتا۔ پہلا انہوں نے کیا بھٹو صاحب تسی قادیانی نو نہیں من دے تے قادیانی تو انہوں گالا کردہ ہے۔ کی کردہ ہے؟ بھٹو صاحب نے کہا سانوں نے کہہ لیے گالا کردیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد۔
قادیانیوں نے لکھا، قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ بھٹو صاحب نے مرزائی ایک بیٹھا تھا، اس کا پیروکار اسمبلی میں، انہوں پوچھا ہاں بھائی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، مفتی صاحب اپنے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے تھے، ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہیں، انکار کیسے کرے؟ تو اس نے بڑا ڈرتے ڈرتے کہا قادیانی نے واقعی لکھا ہے جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا علماء دیوبند کے سر چشمے، علماء دیوبند کے ستارے بھی میدان میں نکلے، علماء بریلوی بھی میدان میں نکلے، علماء اہل حدیث بھی میدان میں نکلے، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے پھر کوئی بریلوی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی حنفی دیوبندی نہیں، بلکہ رب کعبہ کی قسم تمام مسلمان یکجا ہو کر اتحاد و عمل کے ساتھ میدان میں اتر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم سارے اختلافات پسے پشت ڈال کے اعلان کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم تیرے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔